میں آج بہت اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں، میرا اشارہ مہنگائی کی طرف ہے، میرا اشارہ خاص طور پہ مہنگے بجلی کے بلوں کی طرف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر جب مینار پاکستان میں نے گفتگو کی تھی تو بجلی کے مسئلے پہ میں نے کافی منٹ گفتگو کی تھی، اور میں نے بلوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل کتنا ہوا کرتا تھا اور آج کتنا ہو گیا ہے۔ تو میں اس دن سے لے کے آج تک آپ کا کرب محسوس کرتا ہوں اور کر رہا ہوں، آپ کی تکالیف کو بھی محسوس کرتا ہوں، اور میرا ذہن بار بار جو ہے وہ 2017 کی طرف جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بجلی کے بل بہت کم آتے تھے، آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے زیادہ تھی، آسانی سے زندگی گزار رہے تھے، بچے ماشاءاللہ آپ کے اسکول جاتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا، بجلی کا بل بھی ادا ہوتا تھا، گھر کا کرایہ بھی آپ ادا کرتے تھے جو ادا کر رہے ہیں۔ اور میں سنتا تھا کچھ لوگوں سے کہ کچھ روپیہ مہینے کے اوپر بچ بھی جاتا تھا، جو کہ غالباً آپ جمع کرتے تھے اپنے بچوں کی شادی کے لیے۔ اور یہ تو ایک بڑا اچھا اللہ کے فضل و کرم سے زمانہ تھا۔ 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں، یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، اور یہ میں اس کا ذاتی طور پہ اس لیے گواہ ہوں، وٹنس ہوں، کہ جس دن میں 2013 میں وزیر اعظم بنا تو میں کوئی 2 ہفتوں کے اندر اسلام آباد کی ویجیٹیبل مارکیٹ میں گیا، اور وہاں میں مختلف گاہکوں سے بھی ملا جو کہ وہاں سبزیاں خرید رہے تھے، اور پھر میں دکانداروں سے بھی ملا۔ میں نے ریٹ چیک کیا، بہت ساری سبزیوں کے ریٹ جو تھے وہ 10 روپے کلو تھے، کچھ زیادہ ہوں گے، تھوڑے سے کچھ کم ہوں گے۔ یہ تھا وہ زمانہ، اور اس وقت پاکستان ایک ڈیفالٹ کی حالت میں تھا، تقریباً ڈیفالٹ کی حالت میں تھا، جس ہم نے جب ٹیک اوور کیا، جب ہم نے انان حکومت سنبھالی، تو ہم نے اس معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ٹھیک کیا، بلکہ دنیا کی بہترین ترقی والی قوموں میں پاکستان کو شامل کیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ دنیا کہتی ہے۔ اٹھا لیں آپ دنیا کے وہ میگزینز اور اخبار جو کہتے تھے کہ پاکستان چند سالوں میں ایک معاشی قوت بننے والا ہے، اور یہاں پہ اپنا اس خطے میں ایک مثالی ترقی والا ملک بننے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ڈالر جو ہے وہ ہم اس کو 95 روپے لے کے آئے، 95 روپے کا $1 تھا۔ پھر وہ ڈار صاحب کا اور میرا مشورہ ہوا، تو اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو ہم نے اس کو پھر 104 تک لے گئے۔ وہ کچھ غالباً ایکسپورٹس کا معاملہ تھا، دوسرے معاملات تھے، تو پھر 104 پہ رکھا اس کو کتنے دن؟ 4 سال، جب تک کہ مجھے نکال نہیں دیا گیا۔ ڈالر 104 پہ رہا، اور مجھے نکالا، آپ جانتے ہیں کہ چند ججوں نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے 10,000 درہم
تنخواہ نہیں لی، اس لیے مجھے نکال دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس پہ ایک وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں، اور آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا؟ یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے نکالا کہ ان غریبوں کا جو بل، جن کو 1600 روپیہ بجلی کا بل آتا تھا، آج 18,000 روپیہ آ رہا ہے۔ اس لیے نکالا کہ اس 104 روپے والا ڈالر جو ہے اس کو 250 روپے پہ پہنچا دیا جائے۔ اس لیے نکالا کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے کیونکہ فیس نہیں دی جاتی۔ اس لیے نکالا کہ 35 روپے کلو آٹا جو اس وقت ملتا تھا آج بہت مہنگا ہو گیا۔ کچھ مجھے پتہ لگے کہ کیا یہ وجہ مناسب تھی ایک وزیر اعظم کو نکالنے کی؟ انہوں نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو مذاق یعنی کہ ایک بات لگتی جس پہ نکالا، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے، جنہوں نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے، ملک کے ساتھ زیادتی کی۔ میں جب سے یہ بنی ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز، جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں، اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ میں نام لے لیتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے، عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے۔ میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب بھائی اب آئندہ ہے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ خود کہہ گئے تھے، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان بھی آئی ایم ایف سے آزاد ہو گیا ہے، ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ لیکن پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ وہ چہرے پہچانے میں نہیں ہوں، یہ نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے، وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہیں جو دوبارہ آئی ایم ایف کو لے کے آئے۔ اگر میں 104 روپے پہ ڈالر چھوڑ کر گیا تھا اور 4 سال 104 پہ رہا، تو آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے مزید پاکستان کی خدمت کا موقع ملتا تو ڈالر 104 پر ہی رہتا، یہ سبزیاں بھی مہنگی نہ ہوتی، یہ بجلی کا ریٹ کبھی مہنگا نہ ہوتا۔ اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس ملک میں، آپ بتائیں، آپ گواہ ہیں، ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کس نے ختم کی لوڈ شیڈنگ؟ کس نے وہ تمام بجلی کے کارخانوں کو چلایا، دوبارہ نئے بجلی کے کارخانے لگائے؟ اور میں جب 2013 میں وزیر اعظم بنا تھا تو میں نے کہا تھا، بننے کے بعد نہیں، بننے سے پہلے 2013 میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنے اس دورے حکومت میں ختم کریں گے، یعنی 5 سالوں میں ختم کریں گے، لیکن ہم نے 5 سالوں سے بہت پہلے ختم کر دیا، کیونکہ ہمیں درد تھا۔ میرے ساتھ شہباز شریف بھی بھاگتا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، میں بھاگتا تھا، دن رات بھاگتے تھے، اور وہ ریکارڈ پیریڈ میں، ایک ریکارڈ عرصے میں ہم نے وہ بجلی کے کارخانے مکمل کیے، اور
اس پہ میں مشکور ہوں اپنے دوست ملک چین کا، جن کے تعاون سے سی پیک کے تحت ہم نے وہ کارخانے لگائے اور بجلی کے بحران پہ 3 سالوں میں قابو پا لیا. آپ جانتے ہیں، آپ گواہ ہیں. اور بجلی کا ریٹ بھی مہنگا نہیں ہونے دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کو آج 18 ہزار روپے کا بل آتا ہے، اس زمانے میں 2017 میں 1600 روپے کا بل آتا تھا، اور آج 18,000 کا. ذرا اندازہ کریں گے غریب کہاں سے دے گا اتنے پیسے؟ کہاں سے دے گا؟ کہاں وہ بال بچوں کا پیٹ پالے گا، یا وہ اتنے اپنا بلوں میں اپنی ساری تنخواہ کو اجاڑ دے گا؟ میں مریم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں